अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इसार राना और इसार राना स्पेशल यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और इसार राना फेसबुक पेज पे भी मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं हैं। आज पीर है और पीर की रात को 1 दिसंबर की मैं आपसे ये व्लॉग कर रहा हूँ। दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानियों को मेरा खुसूसी दुआओं भरा सलाम पहुँचे और मैं हमेशा अपने दिल से उनकी कदर करता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बड़ी मेहरबानी, कमेंट्स देते हैं, बड़ी मेहरबानी। देखिए, आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने एक बात कल क्लियरली कह दी है। उन्होंने कहा जनाब अली, आने वाले दिनों में बड़ा सख्त क्रैकडाउन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ होने जा रहा है। उन्होंने कोई यूट्यूबर्स कहा है, लेकिन मुझे पता है कि वो किन की तरफ इशारा कर रहे हैं और स्पेशली उनका इशारा जो है पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए जो हमारे तजिया निगार हैं उनकी तरफ है। उन्होंने कहा जी उन्होंने फड़ के ले आवेंगे। अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी हुकूमत इतनी तगड़ी हो गई है कि अमरीकी सिटीज़न या बरतानिया में जो सियासी पनाह लिए हुए या मौजूद लोग हैं उनको कैसे लेके आएगी, लेकिन बहरहाल उन्होंने तड़ी ला दी। ये तड़ी के पीछे असल वजह क्या बनी? वजह बनी नोटिफिकेशन। जब नोटिफिकेशन का मामला आया आर्मी चीफ साहब की, तो फिर एक अफवाहों ने और मुख्तलिफ़ किस्म की स्पेकुलेशन जो हैं उन्होंने जन्म लिया। मैं आपको पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि ये नोटिफिकेशन वाला इशू नहीं है। अगर हुकूमत को ऑर्डर हो तो वो नंगे पाँव नोटिफिकेशन पकड़ के जुलूस की सूरत में पहुँच जाए नोटिफिकेशन देने। इनकी इतनी जुर्रत नहीं है चेपिदी शोरबा के कोई स्टैंड ले लेंगे थे जी, जैसे खबरें चल रही हैं कि जी वो मियाँ साहब ने स्टैंड ले लिया। मियाँ साहब ने तो तब स्टैंड नहीं लिया था जब वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने आए थे और उनकी जो तकरीर थी, विनिंग स्पीच, वो ऊंजदी रह गई थी, ताजिए ठंडे हो गए सन, नहाते धोते रह गए सन। तब नहीं उन्होंने स्टैंड लिया था, तो अब वो स्टैंड लेंगे। और किस चीज़ का स्टैंड लेंगे? क्या अपनी बेटी को कह देंगे कि चलो जी गुस्से में तुम भी रिज़ाइन करो, कि हम इस सिस्टम को ही नहीं मानते? वो इरशाद भट्टी साहब ने बड़ी मज़ेदार बात की है और तंजिया उन्होंने कहा कि सुनने में आ रहा है कि मियाँ साहब ने किसी बहुत बड़ी शख्सियत का नंबर ब्लॉक कर दिया और तुहानू सिम ही नहीं मिलनी। आप नंबर ब्लॉक करेंगे, आपको पाकिस्तान में रह के पीटीए भी फोन होना, फिर भी आपको सिम नहीं मिलेगी। आपने करना है जावेद चौधरी साहब जैसे। जावेद, चलो मैं तो उनका बड़ा दिल से एहतराम करता हूँ यार, जावेद चौधरी साहब का बेचारों का इतना अच्छा प्रोग्राम था, रेटिंग नहीं आई। मैं आप दुख ही कर सकता हूँ ना कि रेटिंग नहीं आई, लोगों ने उन्हें देखना छोड़ दिया, उनके कालम की वैल्यू ख़त्म हो गई। उन्होंने एहो जी गल्लां करते रहेंगे। अब बहुत सारी जो आई एम सॉरी, मतलब वैसे मैं एक मिसाल दे रहे हैं कि वो जदों बहुत सारी बूढ़ी हो जाती हैं तो वो दरवाजे के बाहर तवाइफे पानी फेंक देती हैं, कोई गुजरता है, कोई पैर स्लिप होता है, दो गाला कट देंगे हैं, तो कहते हैं साड़ी वैल्यू है भी कायम लोग के सामने रिस्पो कर रहे हैं। लेकिन जावेद चौधरी साहब जो मर्जी कहें कि जी नवाज शरीफ साहब अड़ गए हैं, ये अड़ गए। नवाज शरीफ साहब तो एक मार है हाई कमिश्नर की, जो उन्हें जाते हुए कहता है ये बोलना है, ये नहीं बोलना। सो ये नोटिफिकेशन वाला मसला नहीं है। और मेरे प्यारे शहबाज गिल साहब हों, इमरान रियाज हों, सभी काजमी हों, या इस तरह के लोग जो वहाँ बैठ के बाहर बैठ के बात कर सकते हैं, कर रहे हैं, कर सकते नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअली उनकी तरफ इशारा है। क्योंकि इन लोगों ने और शहबाज गिल ने साहब ने जिस तरह इस इशू के ऊपर व्लॉग किया, उससे खलबली तो मची। अब मेरा यह सवाल है, पहले एक वज़ीर दाखिला साहब से, पहले एक सवाल से पहले मैं ये बता दूं कि वज़ीर दाखिला एक पाकिस्तान के बड़े मीडिया हाउस के मालिक हैं और उनके नीचे सहाफ़ी जो है खिदमात अंजाम देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब सहाफ़ियों के लिए कोई थोड़ा सा नरम गोशा ज़रूर रखते हैं। वो खुद भी सहाफ़ी हैं, उनका कैरियर जो है वो मेरा ख्याल वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे के तौर पे हुआ था, तो वो सहाफ़ी है। उनका ये कहना है कि जी देखिए, मैं इज़हार राय, आज़ादी इज़हार पे तो पाबंदी के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ और तनकीद करे और सारा कुछ करे, लेकिन फिर आगे उन्होंने कहा कि ये यूँ नहीं होना चाहिए, यूँ नहीं। लेकिन मेरा वज़ीर दाखिला साहब से सवाल है कि ये फस क्रिएट किसने किया, ये कन्फ्यूजन फैलाई किसने? हुकूमत ने दानिस्ता इस तरह का माहौल क्यों बनाया है? मतलब या शेख जरा अपने देख के, हुकूमत ने जान के इस मामले को, मेरी सहाफती वो है हिस्स कहती है कि हुकूमत ने जान के इस मामले को कंट्रोवर्शियल कराया। शहबाज शरीफ का आउट ऑफ द वे लंदन चले जाना
اور اس کے بعد خاموشی اختیار کرنا، اسی دوران یہ تاریخوں کا آنا، 27-28 نومبر کا آنا، پھر آپ کے وزیر دفاع کا کہنا کہ جو آئیں گے تو پھر جو ہے پھر دیکھی جائے گی یہ وہ. تو کیوں ایسا ہوا؟ جو بات آج آپ کہہ رہے ہیں وزیر داخلہ صاحب کہ بھئی یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بننا ہے، اس میں نیا سارا کچھ پلان ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، تو اس میں ٹائم لگے گا ایک بٹن دبانے سے. تو یہ بات پہلے بھی نہیں کہہ دی جاتی تو پھر یہ اتنا رفڑ نہیں پڑنا تھا نا. میں تسی اب کہندے نے وہ کہندے نے ڈگیا کھوتی تو خسک میں آتے. بھیا آپ حکومت کا گریبان پکڑے نا. اب اطلاعات یہ ہیں کہ جی جو فیصلہ ساز ہے وہ خوش نہیں ہے حکومت سے، وہ اس ساری صورتحال سے بھی خوش نہیں ہے اور وہ کارکردگی سے بھی خوش نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ انفلیشن کہاں چلی گئی، 12 کروڑ سے نیچے لوگ خط غربت میں آ گئے. اب بے روزگاری کتنی بڑھ گئی، ہم تاریخ کے بدترین معاشی دور سے گزر رہے ہیں. تو 5 سال جڑی تسی سانو لوریاں سناتے رہے ہو، اللہ بسم اللہ تیری جگنی واہ سونے تیری جگنی سناتے رہے، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ حکومت نے جو آنیاں جانیاں روز، آج مصر کے ساتھ ایک دفاعی وہ اقتصادی معاہدہ ہو گیا ہے، کل بیلاروس کے ساتھ ہو گیا. وہ پہی بھوکے مرن ڈے لوگ کی جو بچ گئے ہیں ان کے اوپر آپ نے 2-2 ہزار روپے. پنجاب میں جتنا بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے لوگوں کے اوپر، آپ کا اشارہ ٹوٹا ہوا ہے آپ کا. اور جنہوں نے قانون توڑ دیے، جنہوں نے آئین توڑ دیا، ان کے خلاف تو آپ بول نہیں سکتے. تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوگا تو تسی جو ہے فارم 45 زمین دوتے فارم 47 کی عمارت بنا کے بیٹھے، ان کے خلاف آپریشن کب ہوگا؟ تو وزیر داخلہ صاحب سے میری گزارش ہے جناب، بڑی مہربانی ہے آپ کی، آپ صحافی ہیں، میں بالکل کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستان کے ریاست اور پاکستان کے مفادات کے خلاف جو بولے گا میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. لیکن جو ان چیزوں کی طرف نشاندہی کہے گا، میرا خیال ہے محسن نقوی صاحب آپ مہربانی حکومت کے منجی تھلے بھی ڈانگ پھیریں جنہوں نے یہ جان کے فس کریٹ کرایا اور جنہوں نے اس معاملے کو خراب کرایا. اور آپ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تنقید کریں، تو یہ جو سہراب ہیں اور رائے غلام ہیں، انہوں نے کوئی اتنا بڑا تو جرم نہیں کیا سر کہ آپ ان کو جناب لتون کے ہی رکھ دیں. اگر آپ یہ اجازت دیتے ہیں محسن نقوی صاحب کہ تنقید ہونی چاہیے، تو یہ تنقید ہی کر رہے تھے، ہو رہی ہیروئن بیچ رہے سن، کی کر رہے سن؟ صحافی کا کام تنقید ہی ہے اور کیا ہے. میں اگر تنقید نہیں کروں گا تو میں صحافی تو نہیں ہوا، میں تو حکومتی غلام ہو گیا، مراسی ہو گیا چودھریوں کا. اور پھر اگر میں آپ مراسیوں اور چودھریوں کا غلام ہوں تو پھر مجھے پی ٹی وی میں نوکری دے دے. آخری آرام گاہ ہے اتنے، آخری آرام گاہ پہنچ جاتے ہیں، بڑی ڈٹائی سے سارے باتیں کر رہے ہوتے. اب آ جائیں گورنر راج کی طرف. گورنر راج سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں سر، بڑی امپورٹنٹ. آج صبح یعنی منگل کا دن کے پی کے اندر ایک تہلکہ خیز دن ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. آج باقاعدہ حکومت کے خلاف جو ہے ٹکرو ٹکری شروع ہو جائے گا کام، تے دیکھی جائے گی. وہ کہتے ہیں نا آپ نہیں یا گاہک نہیں. کے پی کے جو لیڈرشپ ہے یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ حکومت سے بھی لڑنا پڑے اور جو پارٹی کے اندر منافقین ہیں ان سے بھی لڑنا پڑے تو لڑیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ایک انٹرویو میں، کہتے ہیں کہ جی ایسی اصلی نہیں ملن دے رہے کہ عمران خان تحریک چلانے کا اعلان کر دے گا. اس کا مطلب ایک بات ثابت ہوئی کہ جو ان سے اندر مل کے آتے تھے اور باہر آ کے جھوٹ گنڈیریاں تو تیریاں دو میریاں کہتے سن، وہ جھوٹ بولتے سن، دھوکہ دیتے تھے عمران خان کو بھی اور آپ باہر کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی، کہ عمران خان جو کہتا تھا باہر آ کے اس کے الفاظ بدل دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے کے پی کے اندر سب لوگوں کو، بیرسٹر سیف سمیت سب کو اڑا دیا، کیونکہ وہ عمران خان کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ باہر جا کے وہ نہیں بتایا جاتا جو بتایا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ علیمہ خان کے لیے، میں آپ کو اپنے اس ویلاگ میں بتا رہا ہوں کہ میری اطلاعات یہ ہے کہ علیمہ خان گرفتار ہونے جا رہی ہیں اور انہیں فوری طور پہ دستی ہتھی فٹافٹ سزا بھی ہو جائے گی، کیونکہ عمران خان کے بعد قیادت کا ایک خلا بہرحال علیمہ خان نے پور کیا. آپ ان پہ جو مرضی تنقید کریں، جو مرضی کرتے رہیں، لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ علیمہ خان نے دسیا کہ جے ببر شیر کہتے وہ دے نال جڑی دی بہن ہے وہ بھی ببر شیری ہے، وہ کھڑی ہوئی، اس نے ثابت کیا. اب آپ اس پہ جو مرضی الزام لگائیں، مجھے پتہ ہے کہ اسے گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اسے سزا بھی ہو سکتی ہے. یہ کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے، یہ چند دنوں کی بات ہے. اب میں نے کل کا آپ کو بتا دیا کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، تہلکہ خیز ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، عقیل ملک صاحب جو وزیر مملکت برائے قانون ہے، ذرا اندازہ کریں، مطلب چراغ تلے اندھیرا اندازہ کریں، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ گورنر راج لگ سکتا ہے KPK میں. قانون کا ہی نہیں پتا کہ گورنر راج لگنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, کیا آئینی ریکوائرمنٹس ہیں جس کے بعد کا گورنر راج لگتا ہے. سب سے پہلے تو اس اسمبلی کی دو تائی اکثریت جو ہے وہ ریزولوشن پاس کرے کہ جی گورنر راج لگانا چاہیے. لیکن آپ چونکہ آپ کے لیے آئین وائن کوئی میٹر نہیں کر رہا, آپ کے لیے یہ ساری چیزیں ایک بے معنی سی ہیں, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں چانکیہ کی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے. تو اے بھی شوق پورا کر کے دیکھ لو تسی, جے کسی نو چاہے گا نا تو وہ آ کے پورا کر لے شوق. KPK والے ویسے تیار ہیں, لنگوٹیاں باندھ کے بیٹھے ہوئے, اور وہ کہتے ہیں آج جس نے بھی آنا ہے خوشبو لگا کے, وہ اپنی جگہ کھڑے میں. لیکن اس کے باوجود بھی حالات اس طرح نہیں ہے سر جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. حماد حسن صاحب جو ہیں وہ ایک KPK کے صحافی ہیں, وہ وہاں کے معاملات کو عام آدمی سے بہتر سمجھتے ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سخت ناراض ہے حکومت کے ساتھ, اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ کیا کہتے ہیں اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے. اسی لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب آج رات کسی وقت پاکستان پہنچیں گے. لیکن جو ڈیمیج انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کو دینا تھا وہ دے دیا ہوا ہے. اب وہ جو مرضی کریں, مجھے یہ پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا قصور نہیں ہے. شہباز شریف تو اتنے اچھے کاکے ہیں کہ ان کو آپ ذرا ٹوفی بھی نہ دیں, سب ریپر ہی دکھائیں تو وہ اس کے اوپر خوش ہو جاتے. لیکن جس طرح وہ غائب ہوئے وہ بڑے بھیا کی خواہش کے مطابق, اور اس کے بعد ان کے اپنے میڈیا نے اس معاملے کو جس طرح ہوا دی. ابصار عالم صاحب کی اٹیچمنٹ مسلم لیگ نون سے کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں ہے, اور اگر ابصار عالم صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلے بڑھ گئے تو اس سارا نہ تے نہ پاؤ. غریب دا بال جڑا گیا وہ تے نہ رکھو. محسن نقوی صاحب, میں مطلب آپ, میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کو جو لوگ خراب کر رہے ہیں باہر بیٹھے ہوئے, انہوں نے تو بعد ہی پڑھ لینا. جڑے تھوڑے نیڑے نے انہوں نے تو پڑھ لو نا, ان سے تو پوچھیں کہ بھائی آپ اتنی بڑی بڑی جو یہ باتیں کر رہے ہیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں, اور کس طرح آپ اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کے درمیان جو اتنے بڑے پھڈے پہ آتے ہیں تسی, اور وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ تو شروع سے ایسا کرتی ہے اور ویسا کرتی ہے. ان سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں نا. چلو لندن امریکہ تو جا کے دیکھ جب آپ کریں گے تب ہوں گے نا. جو امریکی سٹیزن ہیں جنہیں امریکی پروٹیکشن ہے, برطانیہ کی پروٹیکشن ہے, انہوں نے کی تسی کرنا. تسی تو ریمنڈ ڈیوس جنہیں بندے ہتھے مارتے انہوں چوم کے متھا چوم کے تے کنے انہوں جاتے ہو جانے جانا آخری سلام لیتے جانا گاندے انہوں بھیجتا. لیکن جڑے اتھے موجود نے انہوں نے تو پوچھ سکتے ہو نا. لیکن سر بات وہی ہے کہ آپ پوچھیں نہ پوچھیں, لیکن اثار تو پوچھے گا کہ یہ حالات جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو تو ایک دفعہ ان سے پکڑنا چاہیے, ان سے بات ہونی چاہیے. لیکن کہتے ہیں نا غریب کی جوڑو سب کی بھابھی ہوتی ہے, اسی بھی وہی ہے کہ ماڑے صافیہ نو پھاڑ لو اور سراب نو پھاڑ لو, رائے غلام کو پکڑ لو, اوروں کو پکڑ لو. لیکن یہ جو بڑے بڑے بولنے والے ہیں ان کی طرف کون آنکھ اٹھا کے دیکھے گا؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا. السلام علیکم.